نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْس آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی تجوید کلاس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کریں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالح میں جلدی کرو، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، یہاں تک کہ صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے بیچ دے گا۔ اور یہی علامت ہے قرآنی علم اور علم کے اٹھ جانے کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح ہماری اولاد آگے اپنی اولاد کو قیامت تک قرآن پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی کا نام لیتے ہوئے، اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کا بہت فقیہ یعنی سمجھدار انسان سمجھتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ان دونوں میں جو کچھ تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے؟ علم کے اٹھ جانے سے مراد کیا ہے کہ عمل نہیں ہوگا۔ پڑھتے تو ہوں گے لوگ لیکن اس کے مطابق زندگیوں میں عمل نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کے حقوق میں سے نہ صرف یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کو اس طرح سے پڑھنا جیسا کہ وہ نازل کیا گیا، الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ انسان فتنوں میں مبتلا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہمارا بھی قرآن مجید کو یوں مل بیٹھ کر پڑھنا اور سمجھنا بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ اور اکٹھے پڑھنے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں جب کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیرتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور جماعت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس سیکھنے میں رحمت آتی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کہ بے شک اس کے عطا کرنے میں در حقیقت اللہ ہی کی رحمت ہے، ہم میں سے کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ ہاں، جو کرنے کا کام یہ ہے وہ یہ کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور اس کے لینے میں، اس کے حاصل کرنے میں، اور اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے میں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کی جتنی میکسیمم صلاحیتیں لگا سکتا ہے وہ اس میں لگائے، کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کا وقت، زندگی کی مدت اور مہلت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اس طرح سے عمل کرنے والا بنائے جیسا کہ اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون۔ تو اس میں علم کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، اپنا وقت لگانے کے اعتبار سے، اور اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے ہم اس میں جو بھی اپنا حصہ ڈالیں گے ہوا خیر مما یجمعون،
یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کو ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں خیر کا سبب کرے بلکہ آخرت میں ہمارے حق میں گواہی بنائے، آمین۔ جی، آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس سے پہلے کل کے ٹاپک سے ایک دو چیزیں میں ریوائز کرتے ہوئے نئے ٹاپک پر جاؤں گی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ سوال تھا مخارج کی اقسام سے متعلق کہ اگر اس کو ریپیٹ کر دیا جائے۔ ہم نے مخارج کی دو بڑی اقسام پڑھی تھی۔ جی، ہم مخارج کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے۔ 29 حروف تہجی جن کے 17 مخارج ہیں، یعنی 29 حروف تہجی، ایسا نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا پوائنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے، نکلنے کی جگہ مختلف ہے، بلکہ ایک جگہ سے ہم نے دیکھا بسا اوقات تین حروف بھی نکلے ہیں، لہٰذا حروف تہجی زیادہ ہیں لیکن مخارج کی تعداد اس کی نسبت کم ہے اور وہ 17 ہے۔ اب ان 17 مخارج کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا کہ بیسیکلی یہ 17 جو ہیں یہ دو طرح کی ٹائپ میں سے کسی ایک میں سے ہوں گے۔ وہ دو طرح کی ٹائپ کون سی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ انہی الفاظ کے اندر ہی ان کی ڈیفینیشن ہے، ہمیں صرف ان لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محقق کا کیا مطلب ہے اور مقدر کا کیا ہے۔ محقق کا لفظ حق سے ہے، حق کیا ہوتا ہے؟ واضح ثابت ہو جانے والی چیز جس کے بارے میں آپ شیورٹی سے کچھ کہہ سکتے ہو، ٹھیک۔ جبکہ مقدر کیا ہے؟ قادرہ سے اندازہ لگانا، ٹھیک۔ تو اندازہ حق کی طرح نہیں ہوتا، حق ایک واضح چیز ہے جبکہ قادرہ قدر سے ہے، اندازہ لگانا جس میں انسان گیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یعنی ہمارے پاس جتنے بھی مخارج ہیں وہ انہی دو ٹائپس کے اندر آتے ہیں۔ اور مخارج کے اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج محقق وہ مخرج ہے جہاں میں اب آسان الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، جہاں ہم کوئی اسپیسیفک پوائنٹ مینشن کرتے ہیں کہ یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، وہ حلق کا کوئی حصہ ہے، وہ زبان کا کوئی حصہ ہے، وہ ہونٹوں کا کوئی حصہ ہے، ہم پراپر جگہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ سے زبان یہاں سے اٹھے گی اور دانتوں کے اس حصے کو لگے گی یا مسوڑوں کو لگے گی یا کہاں لگے گی تو یہ مخرج ادا ہوگا۔ حلق ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ حلق کا درمیانہ حصہ ہے، ادنا ہے یا اقصی ہے، کہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح شفتان ہے تو ہم نے جتنے مخارج شفتان سے پڑھے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہم نے ایک ایک جگہ کو باریکی کے ساتھ ڈیفائن کیا کہ تر حصہ ہے یا خشک حصہ ہے یا گول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جو مخرج پوری ڈیٹیل سے جس میں ایک اسپیسیفک پوائنٹ بتایا جائے اسے کہتے ہیں مخرج محقق، ٹھیک ہے، جس میں ہم کوئی پوائنٹ مینشن کرتے ہیں کہ یہ حرف یہاں سے نکلنا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نکلا تو غلطی ہو جائے گی۔ کلیئر؟ اسے کہتے ہیں مخرج محقق۔ اور ہم نے پڑھا اصول مخارج جو 5 تھے ان میں سے 3 جو ہیں وہ مخرج محقق ہیں، حلق، لسان، شفتان۔ اور اگر آپ اپنا لیسن ریکال کریں تو آپ کو یاد آ جائے گا حلق کے بھی حصے تھے، لسان کے بھی تھے، اور شفتان میں بھی ہم پوائنٹس واضح کرتے ہیں کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مخرج مقدر کیا ہے؟ یعنی مخارج نکلنے کے یا حروف نکلنے کی وہ جگہیں جہاں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جوف دہن، جوف دہن منہ کا خالی حصہ ہے جس سے حروف مدہ نکلیں گے۔ اب منہ کا خالی حصہ سارے کا سارا انوالو ہے اس کے اندر، اس سارے حصے میں سے کوئی خاص جگہ نہیں بتائی کہ وہ منہ کا آگے والا خالی حصہ، پیچھے والا خالی حصہ یا درمیان والا، وہ منہ کا سارا خالی حصہ اس میں شامل ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہم ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ منہ کے خالی حصے میں سے بس ہوا میں کہیں سے وہ آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخرج مقدر کیا ہے کہ جہاں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہوتا، ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہاں سے آواز آ رہی ہوگی، اور وہ یہاں سے آواز کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، ٹھیک۔ اور دوسری بات اس میں کیا ہوتی ہے کہ مخرج مقدر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق حلق، لسان اور شفتان سے نہ ہو۔ تو باقی پیچھے ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ خیشوم، جوف دہن پہلے بتا دیا، اور خیشوم جس کا تعلق حلق، لسان اور شفتان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی یہ جو ٹائپس تھیں کہ ہم نے جو اصول مخارج 5 پڑھے تھے ان کو 2 کیٹیگری میں کر دیا گیا۔ مخرج محقق کون سا لیا گیا؟ حلق، لسان، شفتان، جہاں پراپر جگہ بتائی گئی کہ ادھر ادھر سے حرف نکلے گا، اور جب وہاں سے نہیں نکلے گا تو وہ مخرج کی غلطی ہے۔
ٹھیک. اور مخرج مقدر کیا ہے؟ جہاں ہم گیس کرتے ہیں کہ اچھا یہاں کہیں سے آواز آ رہی ہوگی. ہمارے پاس کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہوتا تعلق حلق لسان شفتان سے نہ ہو. اور اس میں کون سی مثال ہے؟ مثلا خیشوم. خیشوم کا تعلق نہ حلق سے ہے، نہ لسان سے ہے، نہ شفتان سے ہے. ٹھیک ہے. ہوپ فلی اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. جی، آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد. میم ساکن کے قواعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جہاں جہاں میم ساکن آئے گا ہم دیکھیں گے کہ اس کے قاعدے میں کون سے پوائنٹ آتے ہیں، وہ انہی قواعد کے مطابق پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں جہاں میم ساکن آئے گا وہاں کوئی قاعدہ امپلیمنٹ ہوگا. وہ قاعدہ کیا ہوگا؟ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. میم ساکن کے قواعد ہمارے پاس 3 ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار. ٹھیک. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لفظ ایڈ ہوا ہے شفوی. کیوں؟ کیونکہ میم کا مخرج کہاں سے ہے؟ حلق سے ہے، لسان سے ہے یا شفتان سے ہے؟ شفتان سے. تو اس نسبت سے اس کے نام کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ شفوی، کیونکہ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ لفظ تینوں کے ساتھ ایڈ کیا گیا. ادغام شفوی مینز کہ وہ ادغام جس میں میم انوالو ہے. اخفاء شفوی وہ اخفاء جس میں میم ہے، میم کا عمل دخل ہے. اور اظہار شفوی. یہ 3 ہمارے پاس ٹائپس ہیں. اور یہ جب قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے، جب ہم تجوید پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں جہاں کہیں بھی میم ساکن ہوگا یعنی میم کے اوپر جزم ہوگی تو وہ میم ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے پڑھا جائے گا. ان تینوں قواعد میں سے کوئی ایک قاعدہ اس میم پہ ہو رہا ہوگا. اور آج انشاءاللہ ان تینوں قواعد کو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ قواعد کون سے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام شفوی کیا ہے. ادغام شفوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ادغام کہتے کسے ہیں. ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا اور داخل کرنا، جبکہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید میں اس کا معنی کیا ہے؟ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. ادغام چونکہ داخل کرنا، ملانا ہے، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ 2 حروف کا ملنا اسے کہتے ہیں ادغام. جب 2 حروف آپس میں ملتے ہیں اسے ادغام کہتے ہیں. اب جب 2 حروف آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کو علمی اعتبار سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدغم اور مدغم فی. ٹھیک ہے. مدغم وہ حرف جو ملے گا، جو آ رہا ہے دوسرے حرف کے ساتھ ملنے کے لیے، جبکہ مدغم فی عربی میں فی ہی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں. ٹھیک ہے. تو مدغم فی ہی کیا ہے کہ جس میں اس نے جا کے شامل ہو جانا ہے. مثلا آپ دیکھیں مثال کے طور پر جیسے میم ہے اور آگے بھی کہیں میم ہی آ رہا ہے، ان دونوں میم کو آپس میں ملنا ہے. ٹھیک. ملے گا تبھی کوئی حرف نا جب 2 حروف ہوں گے. اکیلا ایک حرف تو کچھ نہیں کرے گا. تو ادغام میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حروف انوالو ہو رہے ہیں اور دونوں آپس میں مل رہے ہیں. اب جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو اس میں پہلے والا جو حرف ہوگا، پہلے والا جو حرف ہوگا، جیسے یہ میم ہے، یہ مدغم ہے، اور جس میں جا کے یہ ملے گا اسے کہتے ہیں مدغم فیہ. ٹھیک ہے. یہ ٹرمینالوجی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدغم وہ جو آ رہا ہے، جو پہلے آ رہا ہے کسی اگلے حرف میں ملنے کے لیے، اور جس میں جا کے وہ انکلوڈ ہو جائے گا، جس میں جا کے وہ شامل ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں مدغم فیہ. کلیئر؟ اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا. کیونکہ ادغام کا لفظ آگے ہمارے مزید قواعد میں آئے گا، اس لیے اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لینا ضروری ہے کہ بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے. میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. ادغام کیا ہوتا ہے؟ حروف کا ملنا. اور اس میں ہم ٹرمینالوجی کیا یوز کرتے ہیں؟ مدغم اور مدغم فی. مدغم وہ حرف جو ملے گا، جو پہلے آ رہا ہے، اور جس کے اندر جا کے وہ مل جائے گا اسے کہتے ہیں مدغم فی. اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں. یہ بات ہم مثال سے واضح کریں گے. جی، اب دیکھتے ہیں کہ ادغام شفوی کیا ہے. ادغام تو پڑھ لیا، لیکن جب بات ہوگی ادغام شفوی کی تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. ادغام شفوی کیا ہے؟
میم ساکن کے بعد اگلا حرف بھی اگر میم ہے، یعنی دو اکٹھے میم آ جائیں جن میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہے، دوسرے پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کیا جاتا ہے۔ اب اس پہ قاعدہ کیا اپلائی ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے اور وہاں غنہ کا قاعدہ ہوگا، غنہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، مثال سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ہمارے پاس لفظ ہے جی، یہ دو الفاظ دیکھیے، الیکم اور نیکسٹ کیا ہے؟ مرسلون۔ الیکم پہلا میم ساکن اور دوسرا متحرک، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی اس طرح سے ادغام شفوی ہوگا، چونکہ قاعدہ اب آپ دیکھیے، ہیڈنگز کو یاد رکھیے گا، ہیڈنگز کے اندر ہی ساری ڈیٹیل اور ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ میم ساکن کے قواعد۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کہاں آ رہا ہے؟ میم متحرک نہیں ڈھونڈنا۔ جب ہم نے اس کا قاعدے کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ میم ساکن۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری شرط کیا ہے۔ تو ادغام میں کیا شرط ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے۔ تو ہم میم ساکن قرآن میں ڈھونڈیں گے کہاں پر ہے، اور پھر فوراً دیکھیں گے کہ نیکسٹ ورڈ کیا ہے۔ جہاں میم آ رہا ہوا اور وہ ہمیشہ متحرک ہی ہوگا، وہیں پر ہمارا یہ قاعدہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب یہ لفظ دیکھیے، الیکم مرسلون، میم ساکن ہے اور اس کے بعد میم ہے جو پیش کے ساتھ ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیے، انتم مؤمنون، ٹھیک، انتم میم ساکن اور اس کے بعد میم متحرک، اور پھر نیکسٹ ورڈ فی قلوبہم مرض۔ کلیئر؟ یہ تین مثالیں کیا ہیں جن میں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب یہ مثالیں ہوتی ہیں تو وہ اس انداز میں لکھی جاتی ہیں جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، یلو ہائی لائٹ کیا ہوا۔ عموماً قرآن مجید میں جب یہ مثال آتی ہے تو دوسرے والے میم پر تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے، شد کی علامت اس پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو بیسک، جس نے بھی غنہ کا قاعدہ پڑھا ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض، ٹھیک۔ تو یہ جہاں جہاں میم پہ ہم رکے ہیں، دونوں میم کو ملا دیا اور غنہ کیا اور تشدید تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ادغام، میم کو دوسرے میم میں داخل کر دیا، اور میم جب تشدید کے ساتھ ہوتا ہے تو قاعدہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں غنہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے میں کیا ہوگا؟ پہلی میم کو دوسری میم میں داخل کر کے ایک الف کے برابر غنہ کرنا، الیکم مرسلون، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پروننسیشن ہوگی۔ اب اس قاعدے کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں ایسے لکھا ہوتا ہے اور ہم میں سے سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے میں تو پہلے ہی اس کو ایسے پڑھتی ہوں، تو نہیں بھی پتا تھا، میں تو تب بھی اس کو ٹھیک ہی پڑھ رہی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور بائی چانس وہاں پر تشدید نہیں لگی ہوئی، قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں وہ جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے لکھے گئے ہیں، جی یہ دیکھیے، یعنی قرآن مجید میں یوں نہیں لکھا ہوا جو یلو ہائی لائٹ کیا ہے، بلکہ یوں لکھا ہوا ہے جو ریڈ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہو جائے، چونکہ میں تو تشدید سمجھ کے فوراً سے غنہ کر دیتی تھی، اب چونکہ یہ ایسے لکھا ہوا ہے تو میں نے تو قاعدہ نہیں پڑھا ہوا، اور قاعدہ نہ پڑھے ہونے کی صورت میں میں اس کو کیسے پڑھ دوں گی؟ الیکم مرسلون انتم مؤمنون فی قلوبہم مرض، غنہ اسکپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک علامت نہیں بھی لگی لیکن شرط پوری ہو رہی ہے جو کسی قاعدے کی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کر دی ہے۔ پھر ہم کسی خاص علامت کے محتاج نہیں رہتے، قاعدہ ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس علامت کے بنا ہمیں پتہ ہو چونکہ یہ لفظ اس طرح سے آ رہا ہے اس لیے مجھے یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ادغام شفوی۔ نیکسٹ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، خفی سے ہے یہ لفظ، ڈکشنری میننگ چھپانا ہے، اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں یعنی علم تجوید میں دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس کو چھپانا؟ تو جس کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں یہ رول اسی پر اپلائی ہوگا،
ہم قاعدہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ میم ساکن کا. تو اخفا کس کا ہوگا؟ چھپانا کس کو ہوگا؟ میم ساکن کو. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ دیکھیں نا ادغام پڑھا تو ادغام کس کا قاعدہ تھا؟ میم ساکن کا. تو کس کو ملایا ہم نے؟ میم کو ملایا اگلے میم کے ساتھ. ایسے ہی اخفا کا مطلب ہے چھپانا. کس کو چھپانا؟ جس کا قاعدہ ہے. قاعدہ کس کا ہے؟ میم ساکن کا. تو ہم کس کو چھپائیں گے؟ میم ساکن کی آواز کو. جی اس کے اصطلاحی معنی میں یہاں جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کو میں قاعدہ پڑھانے کے بعد کلیئر کرتی ہوں، یہ تب آپ کو واضح ہوگی. ہم ابھی ڈائریکٹ قاعدے پہ آتے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس. قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. ادغام میں کیا تھا؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے. اخفا میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی میم کی آواز کو چھپایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میم کی آواز کو چھپا کر ادا کیا جائے گا. اب اس کی مثال پڑھ کر اور یہاں پر جو طریقہ بھی ڈیٹیل لکھا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں تھرڈ قاعدے پر آؤں گی تاکہ ہم پھر اخفا کو مزید اچھے سے کلیئر کر سکیں. ابھی جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا؟ ادغام میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے گا. اخفا میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با ہوگا. 2 حرف نکل گئے ہمارے. چلیں ہم دیکھتے ہیں، یہ اگزامپل ہم بعد میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اظہار شفوی، ہم تھرڈ پہ آ جاتے ہیں. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. ظاہرہ سے لفظ ہی بتا رہا ہے. تو کس کو ظاہر کرنا؟ جس کا قاعدہ ہے. قاعدہ کس کا ہے؟ میم ساکن کا. میم ساکن کو ظاہر کرنا. اس لیے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں اظہار. اظہار کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جائے. باقی جتنے بھی حروف تہجی ہیں جب ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اظہار ہوگا. یہی اس کا قاعدہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. گویا باقی 26 حروف تہجی پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ، اظہار کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسے میں اب ریپیٹ کرتی ہوں. فرسٹ آف آل ہم نے دیکھا کہ ان قواعد کے ساتھ شفوی کا ورڈ کیوں ایڈ ہے، کیونکہ ان کا تعلق میم سے ہے اور میم کا مخرج شفتان سے ہے. 3 ٹائپس ہیں اس کی: ادغام، اخفا اور اظہار. ادغام کا مطلب ملانا، یعنی میم کو اس کے بعد اگر میم آتا ہے تو دونوں کو ملاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک الف کے برابر غنہ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ادغام. اخفا کیا تھا؟ اگر میم کے بعد با آ جائے، حرف با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب چھپانا ہے، اور ہم کس کو چھپائیں گے؟ جس کا قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ میم ساکن. ہم میم ساکن کی آواز کو چھپائیں گے. تھرڈ قاعدہ کیا ہے؟ اظہار، ظاہر کرنا. ٹھیک، کس کو ظاہر کرنا؟ میم ساکن کو. اور یہ کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان سب میں سے کوئی بھی آئے گا تو وہاں میم کو ظاہر کریں گے. اور اس ظاہر کرنے میں کیا ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے پراپر پورے طریقے سے پڑھیں گے تمام صفات کے ساتھ، لیکن غنہ اس میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اظہار میں کیا ہے؟ اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا، میم کو پراپر ظاہر کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں غنہ میں کیا ہوتا ہے، ساؤنڈ ہم ناک میں لے کے جاتے ہیں. تو اظہار میں یہ نہیں کرنا. اظہار میں میم کو واضح طور پر ادا کریں گے اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ. اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اس میں جتنے بھی یہ لیٹر ہیں 26 لیٹرز جو حروف تہجی ہیں میم اور با کے علاوہ سب کے ساتھ مثال دی گئی ہے. اب یہ مثالیں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں. پہلی مثال جیسے حمزہ کے ساتھ ہے، اور حمزہ ہم نے پڑھا کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو علم تجوید میں پھر الف نہیں رہتا بلکہ اسے حمزہ کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ کیا ہے؟ جعلناکم امتن. میم ساکن کے بعد کیا لفظ ہے؟ حمزہ. اب یہاں اظہار کیا ہے؟ میم کو اس کے مخرج سے، مخرج کیا ہے میم کا؟ ہونٹوں کا
خشک حصہ، ٹھیک ہے، تو ہونٹوں کے خشک حصے سے سمپلی ادا کیا جائے گا، لفظ پڑھا جائے گا جعلناکم امہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غلط پڑھنا یا غلط ادائیگی کیا ہوتی ہے، جعلناکم امہ، کم، یہ رک جانا یا غنہ کر دینا یا یہاں پہ ٹھہرنا، یہ ساری غلط ادائیگی ہیں۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے کہ سمپلی میم کو ادا کر کے اگلا لفظ پڑھ دیا جاتا ہے آسان الفاظ میں، یہاں کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں کوئی غنہ نہیں کرنا، میم کو کلیئرلی پراپرلی ادا کرنا ہے اور اگلے لفظ پہ چلے جانا ہے۔ نیکسٹ ورڈ دیکھیے، کنتم تدرسون، ٹھیک، اسی طرح فجلدوہم ثمانین، ہم ثمانین، میم پڑھا اور ساتھ ہی نیکسٹ ورڈ پہ آگے، رکے نہیں، ٹھیک ہے۔ جو رکنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم ایسے ہی کسی بھی حرف پر جیسے رک جاتے ہیں، لہم جنات، اب کیا ہوا، ہم رک بھی گئے اور جب رکے تو کیا ہوا، غنہ ہو گیا۔ اظہار میں غنہ نہیں ہوگا، اظہار میں سمپلی ورڈز کو پڑھا جائے گا، لہم جنات۔ اسی طرح دیکھیے، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ كُنتُمْ خَيْرَ لَكُمْ دِينُكُمْ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اظہار۔ پراپر میم کی ساؤنڈ ہم نے پڑھی، اور اب یہ سارے لیٹرز ہیں یہاں پر اور یہ 26 ہیں۔ اچھا، اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ حروف تہجی تو 29 ہیں، اور اگر 2 نکل گئے تو باقی تو 27 ہیں، تو یہاں 26 کیوں ہیں، یہاں 27 کیوں نہیں ہیں؟ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ان میں سے کون سا لیٹر مس ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں الف مس ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم ساکن کے بعد ایسا کوئی لیٹر نہیں کہ جس میں الف آتا ہو، کیونکہ میم ساکن کے بعد ہمیشہ حرف جو ہوگا وہ متحرک ہوگا، زبر زیر یا پیش کے ساتھ ہوگا، تو اگر الف آئے گا بھی تو وہ حمزہ کی فارم میں آئے گا، الف نہیں آتا۔ اس لیے اظہار شفوی میں ہمارے پاس 26 حروف تہجی کے ساتھ مثالیں ہیں، قرآن میں کئی مقامات پر ہمیں ملیں گی، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اخفا پر، جہاں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس کی ادائیگی ہم کس طرح سے کریں گے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا بیسیکلی اظہار اور ادغام کی درمیانی سٹیٹ ہے۔ ادغام کیا ہے؟ ہم میم پہ غنہ کریں گے ایک الف کے برابر اور وہاں پر رکیں گے، اور اظہار کیا ہے کہ بغیر غنہ کے میم کو ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں پڑھ لی، ادغام کیا ہے، میم کو غنہ کرتے ہوئے ادا کرنا، اور اظہار میں کیا ہے کہ غنہ کیے بغیر میم کو ادا کرنا۔ اخفا ان دونوں کی درمیانی سٹیٹ ہے۔ اخفا میں کیا ہوتا ہے، میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا، یعنی نہ تو غنہ اتنا کلیئر کرنا کہ وہ ادغام لگے، اور نہ ہی بغیر غنہ کے میم کو اتنا واضح کرنا کہ وہ اظہار ہو جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے، بین الاظہاری والادغام۔ اخفا ہم جہاں بھی پڑھیں گے، آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو سمپل 3 لفظوں میں کیسے بیان کیا جاتا ہے، بین الاظہاری والادغام، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں پھر جب ہم اس کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، یہاں جو نیچے طریقہ لکھا ہوا ہے بظاہر یہ بڑا لمبا لگ رہا ہے، لیکن اس کو صرف سمجھیے، اس کو رٹا نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اس کو صرف سمجھنا ہے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ میم کو ادا کرتے ہوئے، اب میم کا مخرج کہاں ہے، ہونٹ، اس کو ادا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، اور پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہونٹوں کے تر حصے سے با کو سختی سے ادا کرنا۔ اب بظاہر یہ بہت لمبی بات لگ رہی ہے، لیکن سمپل آپ دیکھیں، اخفا کیا ہے، میم کے بعد با آ رہا ہے، میم کا مخرج کیا ہے، ہونٹوں کا خشک حصہ، اور با کا مخرج کیا ہے، ہونٹوں کا تر حصہ۔ تو یہ اسی کو انہوں نے کھول کر یہاں پر ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ میم پہلے ادا ہوگا تو ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرتے ہوئے غنہ کریں گے، اور اس کے فوراً بعد با کو جب ادا کرنا ہے تو سختی کے ساتھ، با سخت حروف میں سے سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کی ادائیگی میں ہمارے پاس 2 طرح سے طریقے آتے ہیں، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ یا تو اس میں ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے میں بتاتی ہوں۔ جی، یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں پر جب اخفا کیا جاتا ہے 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو میم پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو پراپر ملا لیا جائے جو کہ میم کا مخرج ہے، یا
میم کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا، پورا پراپر ہونٹوں کو نہیں ملانا بلکہ تھوڑا سا فاصلے پر رکھنا، اور اخفا کی ساؤنڈ دینا اور ساتھ ہی با کو ادا کر لینا۔ مثال کے طور پر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ اب وہ ہونٹوں کے تھوڑا سا کھلے رہنے سے کیا ہوا کہ نہ تو میم پراپر اس طرح سے ادا ہوا اظہار کی طرح، اور نہ ہی اس میں غنہ ایسا ہے جو کہ ادغام میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک درمیانی کیفیت ہے ادا کرنے کی جو تھوڑی سی میچ کرے گی ادغام کے ساتھ، لیکن نہ وہ پورا ادغام ہے اور نہ ہی وہ پورا اظہار ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ اس کی ساؤنڈ ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک میم ساکن کے قواعد کے اعتبار سے۔ اس کو بہت شارٹلی ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ میم ساکن کے قواعد 3 ہیں: ادغام، اخفا اور اظہار، اور تینوں کے ساتھ جو ورڈ ایڈ ہو رہا ہے وہ ہے شفوی، شفتان سے میم کے مخرج کی وجہ سے۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا، دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ یہاں پڑھیں گے ہم کیسے، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے میم کو میم میں داخل کرتے ہوئے۔ ٹھیک، پھر سیکنڈ ہمارے پاس اخفا ہے۔ اخفا بھی ایک ہی لیٹر پر ہوتا ہے اور وہ لیٹر با ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جائے گا، آواز کو چھپایا جائے گا۔ کس کی آواز کو؟ با کی آواز کو، میم کی آواز کو۔ جس کا قاعدہ ہے اسی پہ اپلائی ہوگا، میم کا قاعدہ ہے تو میم پہ ہی اپلائی ہوگا۔ میم کی آواز کو چھپایا جائے گا، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی ادائیگی کو بین الاظہار والادغام، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت۔ جبکہ ان دونوں کے علاوہ تھرڈ ہمارے پاس ٹائپ کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ تو اظہار شفوی میں کیا ہوا کہ میم اور با کے علاوہ اب جو بھی لیٹر آئے گا وہاں اظہار ہوتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے کس کی آواز کو؟ میم کی آواز کو۔ اور ظاہر کرنے میں کیا ہوگا کہ میم کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے لیکن بغیر غنہ کے۔ ادغام میں غنہ ہے پراپر، اور اظہار میں بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے ہر لیٹر کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ آپ کے پاس اسکرین شاٹ آپ لوگوں نے لے لیا ہوگا، لیکن نہیں بھی لیا تو میں اس کو شیئر کر دوں گی۔ آپ ان الفاظ کی بلند آواز سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور پڑھنے میں اور پھر ادائیگی کا ڈفرینس ہم اسے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے میم ساکن کے قواعد، اور انشاءاللہ ہم نے آئی تھنک 7 8 9 ہم نے اس رکوع تک کر لیا تھا تطبیق، جو ہم مثالیں ڈھونڈتے ہیں۔ اب نیکسٹ 3 رکوع جو ہوں گے، رکوع نمبر 10 11 اور 12 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10 11 اور 12، اس میں آپ ان قواعد کو دیکھیں گے اور ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اور جب آپ ان کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ نے جتنی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی، ہر مثال کو کم سے کم 5 دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔